سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے پسندیدہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور آج چوہان صاحب سے ہم نے کافی سوالات پوچھتے ہیں کہ چیف جسٹس اگلے کون ہوں گے، آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوں گے، فیاض بھائی کے پاس کیا خبریں ہیں۔ تو کیسے ہیں فیاض بھائی؟ اب ٹھیک ٹھاک؟ فیاض بھائی، ان سارے سوالات سے پہلے جو پہلا سوال ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹ کر گئے، کیا آپ تو ویسے بھی ان ساروں کو جانتے ہیں، آپ کی سب سے سلام دعا ہے، تو کیا یہ کوئی اچنبھے کی بات تھی یا واقعی انہوں نے ٹوٹ جانا تھا؟ آپ اس کے متعلق کیا کچھ جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلے 2 دن سے جب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، سب سے پہلے تو بھائی جان میں پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اندر ریاست کی رٹ کی علم برداری کے علم بردار جو لوگ ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پہ۔ آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، بڑی اسٹرگل کی، بڑی ہمت دکھائی، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے۔ اب یہ 2 دن سے وویلا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے 4 MNA، بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، قانون ٹوٹ گیا، آسمان نیچے آ گیا، زمین پھٹ گئی۔ تو میں آپ کو نا 2019 کی یہ صادق سنجرانی صاحب بنے تھے چیئرمین سینٹ، اس کے اوپر سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ فوراً ٹویٹ جو ہے نا سنیں کہ جناب کنگریچولیشنز ٹو بلوچ سینیٹر صادق سنجرانی فار بیکمنگ چیئرمین سینٹ، دس ول اسٹرینتھن دا فیڈریشن، وی آر ہیپی فار دا پیپل آف بلوچستان اینڈ فار دا فیڈریشن آف پاکستان۔ کون کر رہا ہے یہ؟ نقدہ کوکا، بانی تحریک انصاف، قیدی نمبر 804 ایکول ٹو 420، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے صادق سنجرانی جب بنا تھا تو پی ٹی آئی کی کتنی سینٹ کے اندر سیٹیں تھیں؟ 33۔ نہیں، کس نے کہہ دیا آپ کو 33 ہے نا؟ اس وقت ان کی میرا خیال تقریباً کوئی 25 سے 30 کے درمیان تھی۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کی مان بھی لے 33، ٹوٹل جناب آپ کا فلور کتنے کا ہوتا ہے؟ ٹوٹل اس ٹائم میرے خیال سے 110 کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تمام فاٹا شاٹا سب کچھ ملا کے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے نون لیگ، پیپلز پارٹی، آزاد اور فاٹا کے اراکین کو خرید و فروخت کر کے، تھریٹ لگا کے، کنٹینرز میں بند کر کے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا تھا، جس پہ نقدہ کوکا جناب مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ یہ فیڈریشن کی فتح، یہ حق کی فتح، یہ سچ کی فتح، یہ فلاں کی فتح، یہ فلاں کی فتح۔ تو اب جن 4 ممبرز نے دیا، یہ تو آزاد ہے جی۔ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق بھی جو ان کی پسندیدہ 8 رکنی سپریم کورٹ ہے، اس کے ڈیسیژن کے مطابق بھی یہ اس وقت آزاد ہے۔ ان میں 2 تو پی ٹی آئی کو ہرا کے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آزاد ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کو ہرا کے آیا، وہ مبارک زیب ظہور قریشی نے پی ٹی آئی کو ہرا۔ ہاں، تو بھائی انہوں نے ووٹ دے دیا تو جناب آپ جناب لونگی ڈانس کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کو جناب حق اور سچ کی ناکامی نظر آنا شروع ہو گئی، آپ کو تباہی و بربادی نظر آنا شروع ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقت در منافقت در منافقت در منافقت، یہ نقدہ کوکا کی اور پی ٹی آئی کا جناب یہ ترہ امتیاز بن چکا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے بچ گیا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کروں گا، جس نے پچھلے 2 سالوں میں خصوصاً پاکستان کے اندر ہر قسم کی گنڈا گردی، بدماشی، ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، ملک کے خلاف، ملک کی اکانومی کے خلاف، ملک کے جغرافیے کے خلاف، صبح دوپہر شام فیک نیوز کی بنیاد پہ، پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہوتی رہی، لیکن انہوں نے نہ کوئی مارشل لا لگایا، نہ کوئی ابو دا لا پریکٹس کی، نہ آئین کو توڑا، نہ ملک کے قانون کو توڑا۔
جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت دیا, جمہوری روایات کو پروان چڑھایا, الیکشن کروائے, باوجود اس کے کہ عدالتوں نے نقدہ کوکا کے اوپر ناچتے ہوئے ان تمام دہشت گردوں کو جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے 9 مئی کے فسادات کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں شریک تھے, جن کی پروفز, ویڈیو پروفز موجود ہیں, ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ضمانتیں دے کے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, جو پوری زندگی قیامت تک پاکستان کے عدالتی سسٹم کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا بن کے ان کے یہ ڈیسیژنز رہیں گے. ٹھیک ہے نا, اسپیشلی کمپیریٹیولی یہ جو بھی آپ کا برطانیہ کے جو پورا کرائسس ہوا اس کی روشنی میں بھی. اس کے باوجود کوئی ماشاء اللہ نہیں لگایا, جی کوئی آئین سے مبرہ ایکٹیویٹی نہیں کی. جو کچھ بھی کیا 26ویں آئینی ترمیم ایک پولیٹیکل پروسیجر ہے, ایک پارلیمانی پروسیجر ہے, ایک جمہوری پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے تحت ان سارے معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے اس فتنے کی سرکوبی کی پہلی اینٹ پراپر رکھی ہے. جوڈیشل مارشل لا کا رستہ روکا ہے, جس جوڈیشل مارشل لا نے پاکستان کی چولہے تک ہلا کے رکھ دی تھی پچھلے 3 سالوں میں. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جنرل عاصم منیر صاحب کو. اس کے بعد میں نے آج تک کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کی یا ڈی جی سی کی نہ کبھی تعریف کی نہ کبھی تذکرہ کیا, لیکن آج میں جنرل فیصل نصیر کی تعریف کروں گا. جنرل فیصل نصیر کی بھی تعریف بالکل ہونی چاہیے اور ہوگی کہ انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ایمیکیبلی, جمہوری انداز میں, پولیٹیکل وے میں, گریسفل وے میں ان سارے کرائسس کو جو 3 سال سے چیزیں چل رہی تھیں کنٹرول کرتے ہوئے ایک جمہوری انداز سے ان کو ایک سائڈ پہ جناب لگایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا شبہ. اچھا فیاض بھائی, اس پر ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم تھی انہوں نے تو ایک مرتبہ پہلے ہی پیش ہونا تھا جب مولانا نہیں مانے, تو اگر اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا وہ زور زبردستی سے اس ٹائم بھی آئینی ترامیم منظور کروا سکتی تھی؟ اس کے اوپر میں نے الیکشن ابھی ہیلڈ نہیں ہوا تھا 8 فروری کا, میں نے 8 جنوری اور 10 جنوری کو پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز میں ٹاک شوز کے اندر کہا تھا کہ یہ جتنے لوگ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے 90% رٹن لکھ کے حلف دے کے اسٹیبلشمنٹ کو حلف دے کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یار یہ سارے کے سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا لک ٹوٹا ہوا ہے یار. صبح دوپہر شام نک دے کوکے پہ ناچتے رہو, نک دے کوکے پہ ناچتے رہو. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر نکل آؤ, ادھر نکل آؤ, ڈی چوک آ جاؤ, بی چوک آ جاؤ, اے چوک آ جاؤ, زی چوک آ جاؤ. یار لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, خاندان تباہ ہوئے ہوئے ہیں. یار میرا اپنا خاندان قسم خدا کی ڈسٹرب ہے. نہ میں اپنی بہنوں سے بولتا ہوں, نہ میں اپنے بھائیوں سے بولتا ہوں. اس 9 مئی کے, اس 8 مئی کے نا کا جو کرائسس تھا اس 9 مئی کا, اس کے اوپر اس کی وجہ سے قسم خدا کی میرا بہنوئی پکڑا گیا, میرا بھانجا پکڑا گیا, میرا بھتیجا پکڑا گیا, میرے 4 گھروں میں چھاپے پڑے, بھوتیاں سجائی ہوئی ہیں میرے رشتہ داروں نے, میرے بہن بھائیوں نے, آل اولادوں نے. میرا سگا بہنوئی جس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں, وہ جناب کئی دن جیل کاٹ کے آیا, حوالات کاٹ کے آیا. خاندان تباہ ہے. نقدہ کوکا تو جناب ناریل کے جناب تیل سے مالشیں کروا رہا ہے نا. نقدہ کوکا تو جناب چقندر کا جوس پی رہا ہے, چیا سیڈ. بسو یار, چیا سیڈ. وہ میں صدقے جاؤں, ماں صدقے جائے تو پیو ڈس کے جائے. یہ چیا سیڈ کھا رہے ہیں. 21ویں صدی کے پاکستان کے نیلسن منڈیلا, 21ویں صدی کے پاکستان کے چی گویرا, 21ویں صدی کے پاکستان کے امام خمینی. کوئی شرم کرو یار, شرم کرو. کوئی شکل بوتھی دیکھو اور اپنی بڑکے اور اپنی باتیں دیکھو. یہ تو ریاست کا دبان بنے ہوئے. لاکھوں روپے مہینے کا اس بندے کے کھانے پینے کے اوپر لگ رہا ہے. اس کے شوق پورے کیے جا رہے ہیں. دیسی مرغی, دیسی انڈے, دیسی گھی, دیسی بکرے, چیا سیڈ, چقندر کا جوس, ناریل کا جوس, ناریل کے پانی. وہ تامل ناڈو کے علاقے میں جہاں پہ صبح دوپہر شام جگہ جگہ ناریل لگا ہوتا ہے, قسم خدا کی وہاں کے لوگوں کو ناریل کے جوس اور پانی اور تیل نہیں دستیاب ہوتا ہوا, ایسی جو نقدہ کوکا کو ملے ہوئے ہیں. تو جناب یہ ساری کہانی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا اس 26ویں آئینی ترمیم سے,
اور یہ لوگ اتنے ناکام اور نامراد ہوں گے. آپ نے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یار ان کو پھانسی کے پھندے پہ یا ان کی جناب موت اور فلاں اور فلاں. میں نے کہا میری دعا ہے کہ اے اللہ اس نقدہ کوکا کو زندہ سلامت رکھ تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ISI اور پاکستان کی پوری ریاست، اس نے اس پاکستان کو بھی بچایا اور پاکستان تر و تازہ اور توانا ترقی یافتہ پوری دنیا کے اندر لہکتا ہوا، مہکتا ہوا، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا نظر آئے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے. جس نے مجھ سے کم از کم 10 پریس کانفرنسیں کرائی کہ کرو پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، جس نے اپریل 2022 سے لے کے 8 فروری 2024 تک پوری پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہر روز ڈیفالٹ تباہ. سری لنکا، بنگلہ دیش ٹوٹے ہو گئے، 4 ٹوٹے ہو گئے، 10 ٹوٹے ہو گئے. IMF کو خط، خفیہ دنیا کی جناب ممالک کو جناب لیٹرز، دنیا کے تمام ممالک کے تمام صدور کو اور وزیر اعظم کو ان کا اوورسیز چیپٹر اس کی ہدایت کے اوپر ڈوزیر بنا کے جناب جمع کراتا رہا پچھلے 3.25 سال میں کہ پاکستان فیک کنٹری، پاکستان روگ کنٹری، پاکستان ناکام کنٹری، پاکستان کی فوج فلاں، پاکستان کی عدالتیں فلاں، پاکستان کی ریاست فلاں. میری خواہش ہے کہ یہ زندہ سلامت رہے اور اس کی بڈی بھی زندہ سلامت رہے. دونوں دیکھیں کہ پاکستان کی عوام نے ان کی ناجائز خواہشات کے اوپر مبنی جو سازش تھی تو کس طرح ناکام اور نامراد کی. بالکل صحیح. اچھا فیاض بھائی ایک کوشچن نا ہم ذرا آف ٹاپک کریں گے. کل سوشل میڈیا پر شیر افضل مروت صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا وائرل ہے اور اس میں وہ ان کو کسی نے PTI کی ٹویٹر سپیس میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے بولا کہ PTI کی ٹویٹر سپیس ذہنی طور پر بیمار لوگ کرتے ہیں جو کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی کے زہر سے گندے ہو چکے ہیں. ان ذہنی بیمار لوگوں نے پارٹی کو تباہ و برباد کر دیا اور پاکستان کو بھی تباہ و برباد کرنے تلے ہیں. تو کیا اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی قیادت میں ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یار واقعی ہم غلط راستے پہ تھے؟ دیکھو پوری پاکستانی قوم کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے، احساس ہو چکا ہے. تبھی ان کے کسی پچھلے 8 فروری کے بعد اور اس سے پہلے بھی 9 مئی کے بعد خصوصاً کسی مظاہرے کے اندر کسی کال کے اوپر عام پبلک نہیں آتی. پہلی چیز. دوسری چیز، پچھلے 10 مہینوں میں میرے اور آپ جیسے چوتھے درجے پہ کھڑے جناب واریئرز نے جو ان کے خلاف جنگ لڑی ہے نا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سر جی اس کے سر صدقے اللہ پاک کے کرم سے اور گمنام کئی سپاہی ہیں اور کوئی گمنام ہیروز ہیں جنہوں نے ان کی ایک کرتوت نقدہ کوکا کی اور ان کی جناب بے نقاب کی پاکستان کی عوام کو سمجھ آ گئی کہ آپریشن گولڈ سمتھ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، اسرائیل کی لابیز کیا ہے. جو نقدہ کوکا کی حمایت پہ اٹھتا ہے یورپ، امریکہ اور برطانیہ کا بندہ وہ یہودی نکلتا ہے یا یہودی انسٹالیشن ہوتی ہے. ساری چیزیں سمجھ آ گئیں کہ بیسک آبجیکٹو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز، پاکستان کو ڈی نیوٹرلائز کرنا ہے اور پھر ڈی لمٹائز کرنا بھی ہے. لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب ان کے جو ورکرز ہیں نا، ورکرز کا مسئلہ یہ ہے کہ ورکرز کو آہستہ آہستہ کہانی، اب دیکھو نا جیل انتظامیہ نے مینیو جناب آپ کا ڈسکلوز کر دیا. جی اور یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے، میں اور آپ کئی دفعہ تذکرہ کر جی چکے ہیں. سینکڑوں لوگ، VCO لوگ میڈیا کے اندر اینکر تجزیہ نگار میں بتاتے رہے کہ بھائی جان اندر کیا موج میلہ ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آیا. اس طرح کی باتیں جب ان کو سمجھ آتی ہیں، پتہ چلتی ہیں، پھر فیک نیوز کے اوپر جتنا انہوں نے دنگا فساد کیا، جی پاکستان کی عزت غیرت کا ریپ کیا انہوں نے مسلسل ہر مہینے 2 سے 3 ایسی الارمنگ قسم کی فیک نیوز کے پروپیگنڈے اور فسادات پاکستان میں ہوتے تھے. بعد میں پتہ لگتا تھا جی سارا جھوٹ ہے، اور چلانے والے، اٹھانے والے، پھیلانے والے، وائرل کرنے والے نقدہ کوکا خود بھی اور اس کی پوری ٹیم ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں عوام کو سمجھ آ گئیں. عوام کی اب کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کہاں سے ڈسٹرب تھی اور ریاست اور حکومت کہاں سے مار کھاتی تھی؟ وہ مہنگائی تھی. بالکل صحیح. 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد مہنگائی آپ کی آگئی 35% سے 8% پہ. پٹرول آپ کا 58 پہ سستا ہو گیا. چیزیں آپ کی سٹیبل ہو رہی ہیں. عوام ٹھنڈی ہوگی. عوام کو کیا چاہیے؟ جی ان کی کرتوتیں تو بچے کو پتہ ہے.
اچھا اب فیاض بھائی ایک اس پہ جو سوال ہے، آپ عمران خان کی پرسنالٹی سے ہی واقف ہیں، آپ کو یہی پتہ ہے وہ کیسے سوچتا ہے، اور جو حالیہ سارا سین ہوا اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی جو ایک واحد امید تھی وہ عدلیہ کے ساتھ تھی کہ جی عدلیہ جو سی ہے وہ ہمیں نکالے گی اور اقتدار سونپے گی، اور وہ بھی اب امید ٹوٹ چکی ہے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اب جلد ہی ڈیل کر کے باہر نکل آئیں گے اور کہیں گے میں بنی گالا سکون سے بیٹھوں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، میں مجھے سب سے دور رکھو؟ کیا آپ کو ڈیل کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر پہلے دن جس دن اس نے جنرل باجوہ کو غدار کہا، اور غدار کے نعرے اس کا ایک سیکنڈ یا تھرڈ لیول کے اس کا ایک بھانجا بھتیجا ہے زبیر نیازی، اس لوفر نے جب سب سے پہلے مال روڈ کے اوپر لاہور میں نعرہ لگایا تھا نا جنرل باجوہ غدار کس نے لگوایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے سب سے پہلے میر جعفر اور میر صادق کہا، پھر ریاست سے ٹکراؤ کی ایک سے ماحول بنایا. اگر پاکستان کی حکومت عدالت اس پہ ایکشن صحیح لے لیتی تو رب کعبہ کی قسم یہ اور اس کی پوری ٹیم کسک جاتی تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیتے. ان کو جنرل فیض حمید کے وہ 350-400 ریٹائرڈ جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، اور پھر کچھ حاضر سروس جنرلز اور کچھ جناب فوج کے لوگ، انہوں نے یہ سمجھا دیا بھائی جان سارا میڈیا پاکستان کا ہمارے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی ساری بیوروکریسی ہمارے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیز کی کنٹرول انڈائریکٹلی ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا، بس لگے رہو جو ہم بتا رہے ہیں، کام چپ کے رکھو. جنرل باجوہ کی مٹی پلیت کے یہی تو ارشد شریف کو استعمال کیا. وہ کون تھا، وہ کون ہے، یہ ساری باتیں ارشد شریف کہاں سے کرتا تھا؟ یہ سارا یہی دیتے تھے جنرل فیض حمید نیٹ ورک. اچھا جب انہوں نے کر لی پھر جناب انہوں نے دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم ہر سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، ہم بد تہذیبی، بدماشی، غنڈہ گردی، دہشت گردی میں ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے، ایک قدم آگے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ایف آئی آر کٹتی ہے، پہلی پیشی پہ جناب آپ کی بدے چھوٹ جاتے، آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے، ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، سول کورٹس میں بھی، سیشن میں بھی. انہیں حوصلہ بڑھتا گیا، پھر سارے دلیر میرے سمیت ہم آتے تھے جناب اے ضمانت کرا کے، ہم تحریک انصاف کی خاطر، اس تحریک کی خاطر، نقد کوکا کی خاطر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جتنے پرچے کٹوانے کٹوا لو. انہیں پتہ نہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن برطانیہ کی طرح اگر ایک دن بھی ان کے ساتھ بیہیو ہوتا نا، نقدہ کوکا اگر اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے ریاست سے معافی نہ مانگتا پہلے دن، تو آپ مجھے کہتے ہیں. مجھے فرحان آپ ایک چیز بتاؤ، اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پوری قوم سے میرا ایک سوال ہے، کیا 9 مئی کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ بہت کچھ ہے. کیا 9 مئی کے 250 سے 350 واقعات جرم کے زمرے میں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. کیا 9 مئی کے 250-300 واقعات تعزیرات پاکستان کے مطابق قابل گرفت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہیں. کیا جن کی ویڈیوز آڈیوز کمپلیٹ بنی ہوئی ہیں، کیا ان کو قانون کی ٹکٹکی پہ چڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ بالکل چڑھنا چاہیے. کیا جنہوں نے اوپنلی آئی ایس آئی کے دفاتر میں، فوج کی انسٹالیشن پہ، سول انسٹالیشنز پہ، جی ایچ کیو پہ، جناح ہاؤس پہ، جہاں جہاں حملے کیے، پاکستان کی فوج کے افسران کی وردیوں کو ڈنڈوں میں لٹکا کے، ان کے بیج لگے ہوئے، جو ان کی انسلٹ کی، کیا وہ جرم نہیں تھا؟ بالکل تھا. اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک بندے کو سزا ہوئی؟ نہیں، کسی ایک کو نہیں، بالکل نہیں. 2.25 سال ہو گئے. جی جی. کسی ایک بندے کو نہیں. یار شرم سے ڈوب نہیں مر جانا چاہیے ہم ساروں. اور سب سے پہلے جناب ان ساری جوڈیشری. اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ فوج اس پورے 3 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں 1965 کی جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے، 1971 کی جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے، 1948 کی جنگ میں اتنے شہید نہیں ہوئے.
1999 کی جناب کارگل وار کے اندر اتنے شہید نہیں ہوئے ہوں گے، 98 کی، جتنے اس 1.25 سال کے اندر پاکستان کے فوجی جوانوں اور افسروں نے شہادتیں دی دھرتی ماں پاک سرزمین کو بچانے کے لیے. اور جب یہ دی، دوسری طرف ڈنکے کی چوٹ پہ نقدہ کوکا کے اوپر ایک بغیرت پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے نوجوانوں کو اسی پاک فوج سے نفرت کا درد دے رہا تھا، نفرت کی غزل پڑھ رہا تھا. کسی عدالت نے پوچھا کہ الو کے پٹھو، یہ 8 جنازے آج اٹھے ہیں، یہ 15 جنازے آج اٹھے ہیں، یہ خوبصورت سا میجر، یہ کرنل، یہ جس کی شادی ہونے لگی تھی، وہ لیفٹیننٹ، وہ کپتان، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں اس کرنل کے، تم جناب اس فوج کو گالیاں نکلوا رہے ہو، تمہارے اندر شرم ہے؟ کسی عدالت نے پوچھا؟ کسی جج نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. پھر بھی فوج نے اور ISI نے صبر کے ساتھ کام چلایا، حوصلے کے ساتھ چلایا، ورنہ بنتا یہ تھا، بنتا وہی تھا قسم خدا کی کہ جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بریکنگ دے دوں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اس پورے پروسیس کے اندر بلاول زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل اللہ، سب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، سب کو. لیکن میں جو پنڈی اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کٹ بتا دیا تھا. آپ نے سوال پوچھا نا کہ اگر یہ نمبر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، نمبر سارے پورے تھے. MNA MP بھی اکے بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر بھی اکے بیٹھے ہوئے ہیں، PTI کے لیڈرشپ بھی اکی بیٹھی ہوئی ہے. یار ڈیسنٹ بندہ یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. وہ ڈیسنسی علی ظفر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، برسٹر کو اور باسٹرڈ کی گالی سن کے آتے ہیں. وہ چے والی گالی تو اس کے ہر وقت زبان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سارے اکے پھکے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہم ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پھنس گئے. وہ ایسا پھنسے ہیں، نہ آگے جوگے نہ پیچھے جوگے. ان کی خواہش ہے یار یہ کٹا کٹی، یہ کتا چیکی ختم ہو. اچھا، اب ان میں سے جناب کم از کم 15 سے 20 MNA بالکل تیار تھے، بالکل تیار. سینیٹر بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کم از کم 7 سینیٹر، یہ آپ کو بریکنگ دے دوں، 7 سینیٹر بالکل آن بورڈ تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری کوشش کی کہ بس چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اینڈ میں میسج دے دیا گیا کامران مرتضیٰ کے ذریعے سے، سینیٹر کے ذریعے سے، کہ اے نمبر نے، اے کومج تے اے سینٹ آ جاتے ہو، سو بسم اللہ، عزت رہے گی، وابا ہوگی، ڈھول کی تھاپ کے اوپر جناب آپ کی سپرمیسی کی اور آپ کی عقل کی اور دانش کی اور حکمت کی جناب غزلیں پڑی جائیں گی، نعرے لگیں گے. نہیں آؤ گے تو یہ سارا بندوبست کمپلیٹ ہے. اور آئین کے آرٹیکل 63A کی جو اصل روح تھی، اس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کو سدھا بدرا کر دیا ہے. اس کے تحت پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے زمرے میں ہی نہیں آتے تھے. وہ جو بندے ٹوٹے ہوئے تھے بالکل صحیح، وہ سارے آزاد تھے، بالکل صحیح، سارے آزاد تھے. تو جب یہ چیز سمجھا دی گئی نا تو عقل آ گئی ساروں کو، بالکل صحیح. ساروں کو. اور آخری چیز ایک جس کی میں انتہائی مذمت کروں گا، چلو یار PTI والوں، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تو چلو مخالفت کر دی، وہ سود کے اوپر جناب جو ترمیم آئی تھی اس کی تو کم از کم اور یار انہوں نے بھی سارا کہتے ہیں نا فیس سیونگ کے لیے سارا کچھ کیا ہے، امپلیمنٹ انہوں نے بھی نہیں کرنا. مجھے پتا ہے یہ جو سود کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ مجھے اچھی طرح میں جانتا ہوں. ہم نے شریعت اپلیکیٹ کیا نا، وہ جو شریعت کورٹ تھی اس کے حوالے سے بھی اسی طرح فیصلہ آیا تھا، بعد میں بالکل پیرالائز ہوگی، ہنگ قسم کی جناب ایک کورٹ بن گئی. اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہے. لیکن اور بینگ اے مسلم کم از کم فیس سیونگ کرتے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی آخری بات سن لیں. جی جی.
سر دنیا کے اندر سود کا کاروبار لے کے جناب یہودی اور زائنسٹ آئے ہیں. بالکل گولڈ سمتھ کا خاندان اور اباؤ اجداد لے کر آیا ہے. بالکل گولڈ سمتھ خاندان کا اباؤ اجداد جس کاروبار کو لے کر آئے ہوں گے اس کاروبار کے خلاف پی ٹی آئی والے ووٹ تو نہیں دے سکتے نا. بالکل. بس اچھا فیاض بھائی آخری ایک سوال ہمارا رہ گیا, آپ کے خیال سے اگلا چیف جسٹس کون ہوگا؟ آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے, لیکن آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ دیکھو کل تک یحییٰ افریدی صاحب فیورٹ تھے, رات گئے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اب یہ چیز ہی سیکنڈری اور ثانوی ہو گئی ہے کہ کون بنے گا, جڑا مرضی بنے. تو چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا خاتمہ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے, اپنے سوالات ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں, اور آزاد سیاست کے یہ ایپیسوڈز اگر آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.